محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ربوبیت کی زہر کی وجہ ہے، ہم مانتے ہیں فرشتے، حشر، جنت، جہنم یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور میں کیا بڑھڑے کو کھڑا کریں نہ رسا ضروریات عقائد اہل سنت سنا۔ افسوس یہ ہوگا کہ شاید ہمارے مولویوں جو چھوٹے گروتھنگ پا رہے ہیں اور غیر نیم غرافظ کو سن سن کر سارے علماء نے لکھا کہ ایک عالم اور مولوی بھی ہوگا نا، عالم اور مولوی یعنی جو علم جانتا ہو وہ غیر کو نہ سنے، وہ غیر کو نہ سنے، ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے اور جٹ بہ کے موبائلہ دوتے غیرہ کو سنتے ہیں سوچ کر جس کے میں عالم غیر کو سن کے گمراہ ہو سکتے ہیں تو جٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ او جی فلاں سریل ہے، اپنے ایمانوں کی فکر کرو، تمہیں اللہ کے ہاں عقیدہ کام آنے والا ہے، عمال بات کی بات ہے۔ اور یہ چیزیں ہماری گروتھنگ کریں گی ان اداروں سے، ہماری یہاں سے نسلی پیدا ہوگی اور لوگوں کی ذہن سازی کرے گی، یہ تمہاری ذہن سازی کرنے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ لیکن یاد رکھو نہ سکو لگو درسیں چھے نہ سکو اپنے عقیدے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے یاد رکھ کہ جس ٹائم اساں جمعے دے خطبے دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق پڑھ دے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سن دے مولوی یا نہیں پڑھ دے مولوی؟ پڑھتے ہیں۔ کوئی جمعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مذاق ہے؟ وہ کیا یہ شغل ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے۔ غیروں کا خطبہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں کلمے کی بنیاد پر ایمان حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کبھی بھی اعمال پر کھڑا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ عقیدے پر کھڑا ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو سی تو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی قبول، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے پوری زندگی بارگاہ خداوندی کے اندر سر پر سجود رہ جاؤ، ایک بھی عبادت قبول نہیں ہو۔ رب جنرل محبتاں کرے تو کو بندے کر سکے۔ اس لیے یاد رکھو کلمہ توحید تو بعد عقائد اہل سنت ہے، اور جو اجماعی عقیدہ ہے اس پر قائم رہنا یہ سنی کی نشانی ہے۔ ادھر عشق ہے، یہ تمہاری محبت ہے، یہ جو علی کا ملنگ ہے، یہ صدیق کا ملنگ ہے، یہ عمر کا ملنگ